قبل صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج 32واں جمعہ ہے۔ سیرت النبی کے حوالے سے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق گفتگو الحمدللہ سن رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سن ہجری میں جو حج فرمایا، سفر حج کو ہم نے سنا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا حج حج قران تھا، جس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام میں کیے جاتے ہیں اور پھر قربانی کر کے احرام کھولا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی بات یہاں تک پہنچی کہ آپ حرم میں تشریف لائے، آپ نے عمرہ ادا کیا، اور پھر 8 ذوالحجہ جمعرات کا دن نبی پاک صفا مروہ کی سعی کر کے، عمرے کی جو سعی تھی وہ کر کے، جمعرات کو چاند کی 8 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ 8 تاریخ مینا میں آپ نے یہ پورا دن گزارا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں ظہر کی نماز ادا کی، عصر، مغرب، عشاء اور صبح فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں یہ 5 نمازیں ادا کی۔ اب ذرا معاملات مشکل ہو جاتے ہیں 5 نمازیں ادا کرنا، کیونکہ گروپ جو ہیں وہ کسی کی رات بھر عرفات کی طرف جو ہے وہ گروپ چلتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ حج کرنے گئے ہیں جو عرفات اور مینا مزدلفہ کے جو ہے نا وہ ڈائریکشن سمجھتا ہے، جس کو اسٹیشن کا پتہ ہے، تو پھر آپ اس سنت کو ادا کریں۔ مقصد گروپ کے ساتھ آپ نہ جائیں، فجر کی نماز ادا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب سورج اشراق چاشت کے ٹائم پر بلند ہوتا ہے 9 تاریخ کا، اس ٹائم نبی پاک عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ جو رات ہے، یعنی عرفات جانے سے پہلے والی مینا میں جو گزاری ہوئی رات ہے، اس رات کے متعلق یہ ملتا ہے اس کی فضیلت میں کہ یہ شب قدر کی طرح افضل رات ہے۔ اللہ مینا کی یہ رات نصیب کرے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس رات میں، جتنا ہو سکے وہاں عبادت کی جائے، دعائیں مانگی جائیں اللہ کے حضور، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ رات نصیب فرمائے، مینا کی رات۔ اب صبح کے وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے لیے روانہ ہوئے۔ 9 ذوالحجہ اور جمعے کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ جمعے والے دن حج کیا، تو اس کو حج اکبر ہماری عام زبان میں بولتے ہیں۔ وہ بھی سن لیں کہ اس کو حج اکبر، ویسے یاد رکھیں یہ جو حج ہوتا ہے یہ حج اکبر ہی ہوتا ہے، جو عمرہ ہوتا ہے وہ حج اصغر ہوتا ہے، اور جو حج ہے یہ حج اکبر ہی ہوتا ہے۔ البتہ ہمارے عرف میں لوگ جمعے والے دن عرفات کا دن نصیب ہو جائے تو اس کو ہم حج اکبر لوگ کہہ دیتے ہیں، ویسے ہر حج حج اکبر ہی ہوتا ہے، اور جو حج قبول ہو جائے تو پھر اصل میں تو اکبر وہی ہوتا ہے۔ اب حج اکبر اس کو اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کیونکہ جمعہ والے دن یہ رب تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے کہ اللہ ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ مطلب جمعے کو جس نے حج کیا گویا اس نے 70 حج کر لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعے والے دن حج فرمایا۔ اب نبی پاک علیہ السلام یہ میدان مینا سے مزدلفہ کراس کر کے آپ نے عرفات کی طرف سفر کرنا تھا۔ یہاں ایک بڑی عام بات وہ سن لیں، پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوتا رہا ہے۔ جب نبی پاک نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت بھی کافر بھی حج کرتے تھے، ان کا یہ عمل بہت پرانا تھا۔ لیکن 9 تاریخ کو جو قریش کے لوگ ہوتے تھے وہ مزدلفہ میں رکتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مقصد بڑے لوگ ہیں
تو ہم یہاں رہیں گے اور جو غریب غربا دور سے آئے ہوئے ہیں یہ عرفات میں جائیں. تو رب نے قرآن نازل کیا اور نبی پاک نے حکم فرمایا اب تمام جو فرق ہے، امتیازی سلوک تم لوگ کرتے ہو، وہ میرے دین میں ختم کر دیا گیا ہے. بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، سردار ہو، فقیر ہو، ہر بندہ قیامت تک 9 تاریخ میدان عرفات میں گزارے گا. یہ حضور پاک نے یہ سارا جو ہے نا یہ ہمارے یہاں ہے. ہم لوگ ہمارے یہاں بھی امتیازی سلوک چلتے ہیں، عرب میں بھی چلتے ہیں، کیونکہ زمانہ نبوی سے جس طریقے ہم دور ہو رہے ہیں، ہمارے اندر وہ علم نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں. اب آگے آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی کہ واقعی ہم معاشرتی طور پر بہت دور ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے پہلا فرق مٹا دیا کہ اب کوئی بھی مزدلفہ میں نہیں قیام کرے گا، چاہے وہ نواب ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو حاجی بننے کے لیے عرفات جانا ہوگا. حضور پاک خود بھی گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصوہ اونٹنی کے اوپر آپ سوار تھے اور آپ کا یہ قافلہ، اس کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے. نبی پاک کے ساتھ جنہوں نے حج کیا وہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. میدان عرفات میں آپ پہنچے، آپ کا خیمہ لگایا گیا اور آپ نے خیمے کے اندر کچھ دیر آرام کیا. پھر جب سورج ڈھلا، جس کو ہم ظہر کا وقت، ابتدائی وقت ہوتا ہے سورج ڈھلنا، جب سورج ڈھلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئے اور تمام مجمع کو اکٹھا کر دیا گیا. وہ 1 لاکھ تھے یا جتنے بھی افراد تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے وہ سارے بیٹھ گئے خطبہ سننے کے لیے. حضور پاک نے اونٹنی پر سوار ہو کے آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا. 9 تاریخ کو نماز ادا کرنے سے پہلے، نماز ظہر اور نماز عصر ادا کرنے سے پہلے نبی پاک نے خطبہ دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیں. نبی پاک جب اونٹنی پر سوار ہوئے تو جو آپ کی اونٹنی کے اوپر کپڑا بچھا ہوا تھا نا، تو وہ کپڑے کی قیمت 10 درہم بھی نہیں تھی. اس وقت مارکیٹ جو ریٹ ہے، ویسے تو اللہ کے نبی کے پیروں سے مٹی لگ جائے تو وہ جنت سے بھی افضل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ 10 درہم بھی نہیں تھا. اور حضور پاک نے کوئی بڑا عالی شان تاج نہیں پہنا ہوا تھا. اب 1 لاکھ کا مجمع ہو تو مولوی بھی 10 دفعہ اپنی جیکٹ دیکھتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، اور پیر صاحب نے بھی جانا ہو تو 4 گارڈ ایسے پیچھے بٹھائے ہوتے ہیں، جی پیر صاحب جا رہے ہیں، اور اپنے یعنی ٹیکا دکھانے کی عادت ہوتی ہے انسان کی فطرت میں. تو وہ جو ٹیکا ہوتا ہے وہ نبی پاک نے ایسا کوئی نہیں دکھایا. اندازہ لگائیں، اونٹنی پر بیٹھے ہیں، کوئی تاج شاہی نہیں، کوئی تخت شاہی نہیں، زاہدانہ انداز میں آپ نے خطبہ دیا اور زمانے بھر کو دکھا دیا اے لوگوں، جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر پیوند لگا کپڑا بھی ہو تو رب شاہی عطا فرما دیتا ہے. رب ساتھ ہونا چاہیے، اللہ ساتھ ہونا چاہیے زندگی میں. یہ پلے بات باندھ لیں، جب رب آپ کے ساتھ ہے نا تو پوری دنیا آپ کی مخالف ہو اور وہ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ کائنات عالم کی ساری طاقت وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں. یہ ذہن میں بٹھا لیں، پوری زندگی ذہن میں بٹھا لیں. اور یہی بات سارے نبیوں نے سکھائی ہے. باقی جتنے ولی ہیں، پیر ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہمیں اللہ کی محبت دینے کے لیے، نہ کہ خود رب بننے کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ کوئی اپنے پیر کو ہی رب کی طرح سمجھ رہا ہے تو وہ جاہل ہے، وہ احمق ہے، وہ بے وقوف ہے. کیونکہ ولی، پیر، مرشد وہ صرف ہمارے دل کی کالک میلی صاف کرتا ہے اور ہمیں رب کی محبت کے چراغ سے جو ہے نا وہ منور کر دیتا ہے. یہ صرف یہ ان کی غرض ہوتی ہے. اس کے علاوہ کائنات عالم کا ٹوٹل نظام ہمارے پیارے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں نے جناب کٹا اس کو دے دیا ہے
تو میرا کام ہو جائے گا. نہیں, وہ کٹا دینے سے نہیں ہوگا, رب چاہے گا تو ہوگا. بعد اب ایسا ہوتا ہے کٹا بھی دے دیتے, کام بھی ہو جاتے ہیں, ان کا بھی کام بن گیا, ساڈا بھی بن گیا. ہوا وہ ویسے ہی ہے جیسے رب نے چاہا. اب وہ میرے پاس یہاں جمعے کو کوئی تعویذ لینے آ جاتا ہے نا, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ تعویذ کے بعد غریب جیب میں ہاتھ مارتے ہیں, بھی ہوں پتہ نہیں دینا کی پینا ہے. تو میں کہا بھی تعویذ ہے یہ, میں کہڑا کوئی یہ جناب کو 500 کاغذ خریدا ہے, سادہ سا کاغذ ہے, لکھ کے دے دی, اللہ نے شفا دینی, میں نے نہیں دینی, تو پھر جیب کو کیوں ہاتھ مار رہے ہو؟ تو کائنات عالم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. بزرگ اپنے تقوی کی وجہ سے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں, ان کی دعا قبول ہو جاتی, کام ہو جاتا ہے. لیکن جو اس درجے کو پہنچ جائے تو پھر وہ ہرس اور لالچ سے بری ہوتا ہے. ہرس, ہوس, لالچ جس بندے کو, وہ میں بھی ہوں, آپ ہیں, کوئی بھی ہے, ایکس وائی زیڈ, میں بھی اس صف میں شامل ہوں, میں نہ متقی ہوں, نہ پرہیزگار ہوں, نہ ولی ہوں, میں بھی آپ کی طرح کا ایک عام انسان ہوں, اور بتا رہا ہوں اپنے نفس کو بھی اور آپ کو بھی کہ جو بندہ ہوس رکھتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا, اور جو کچھ مرضی ہو, مولوی ہو سکتا ہے, پیر ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, جو کچھ مرضی ہو جائے, ولی نہیں ہو سکتا جب تک ہوس رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ من کے اندر دنیا کا دشمن بستا ہو تو رب کیسے آئے گا اس میں؟ دنیا اور رب یہ دشمن ہے, اور دشمن رہتا ہو تو میاں آپ اس گھر میں نہیں جاتے جہاں آپ کا دشمن بیٹھا ہو, اور جس دل میں رب کا دشمن ہو رب اس میں آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ لونڈے باز ہے, عورت باز ہے, پیسے کا پجاری ہے, وہ جناب انی داڑھی رکھی ہوئے یا ایڈی پاگ بنی ہوئے, جو کوئی مرضی ہوئے, چاہے وہ اشفاق ہوئے یا کوئی ہوئے, وہ ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہی ہے جس کے من میں, جگر میں, خون کے قطرے قطرے میں صرف اور صرف اللہ 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 اور اللہ ہوگا. اس کا کنبہ کوئی بھی ہو, اس کا نسب کوئی بھی ہو, وہ کسی بھی خاندان سے ہو, یہ ساری باتیں سب کے لیے ہیں باشمول میرے. کسی کے پیر کو لگتی ہیں یا کسی کے مولوی کو لگتی ہیں تو میں معافی مانگتا ہوں, لیکن میں تو اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں بھائی, یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اگر یہ جرم کروں گا تو میں بھی اسی سب میں شامل ہوں, آپ کریں گے آپ بھی اسی سب میں شامل ہیں, آپ کا پیر کرے گا وہ بھی اس سب میں شامل ہے, کیونکہ اصل طاقت تو اللہ کی ہے, اصل طاقت اللہ کی ہے. اور پھر نبی پاک کی, نبی پاک کو جو عظمت اللہ نے عطا کی, وہ اللہ کے برابر نہیں ہے, مخلوق ہیں, اللہ کے نبی ہیں, لیکن اللہ نے انہیں عزت دی نا, اللہ تعالیٰ کا دین پہنچایا, توحید پہنچائی, اور انہی کے ذریعہ میں اللہ کے پہچان میں. اور پھر قیامت تک ولی آئیں گے, یہ یاد رکھنا, ولیوں کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی. کیونکہ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کا من صاف ہو جائے. جب من صاف ہوتا ہے تو پھر یہ پورا وجود منور ہو جاتا ہے. جب اس کے اندر نور ہوتا ہے تو قریب قریب آنے والا ہر بندہ روشنی پاتا چلا جاتا ہے, اس کو ولی کہتے ہیں. اور وہ قیامت تک رہیں گے. وہ عام میں بیسک ہو سکتا ہے, وہ کہیں پر جو ہے نا وہ چوراہے پہ بیٹھا ہوا ایک عام مزدور بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے کوئی خاص نہیں کیے بھی یہ ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اللہ پاک نے دروازے کھول دیے اور اس کی بتا دیا, طریقہ بتا دیا. سب سے بڑی بات جو یہ نبی پاک کی اس ادا سے آپ کو میں نے سمجھانی ہے, بتانی ہے, سب سے پہلا پوائنٹ اس راستے پہ آنے والوں کو وہ یہ ہے کہ ان کے من میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. مقصد ایک سلام لیتے ہوئے اگر آپ کو بندہ وہ اچھا نہیں لگ رہا تو سمجھ لیں آپ زیرو ہیں. یہ کسوٹی بتا رہا ہوں. سلام لیتے ہوئے آپ نے 10 بندوں سے سلام لیا, اس میں جو زیادہ میلے کپڑوں والا تھا وہ آپ کو سلام لیتے ہوئے برا لگ گیا تو سمجھ لیں ابھی آپ زیرو ہیں. جب آپ نے ایم پی اے سے لے کر چپڑاسی تک سلام لیتے ہوئے آپ کی کیفیت برابر رہی تو سمجھ لیں اللہ آپ کو پسند فرما رہا ہے, اللہ پسند کر رہا ہے. کیونکہ وہ سلام لینا آپ کا اللہ کے لیے, کسی بندے کے لیے, منصب کے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے. تو نبی پاک اتنی بڑی ہستی ہو کے سادہ سا جناب آپ کا وہ مسند نشین ہے, اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ بہت طویل تھا, اس کے کچھ پہلو جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں وہ سمجھ لیں. پہلی بات آپ نے فرمائی, الا کل شیء
من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوعن، حضور پاک نے فرمایا ہے لوگوں کان کھول کے سن لو. اللہ کا لفظ جب عربی میں بولا جاتا ہے نا، اللہ کا، جیسے اللہ ان اولیاء، یہاں بھی بولا اللہ کل شیء، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خبردار، توجہ ادھر ادھر سے ہٹا کے میری بات سن لو. اللہ کل شیء من امر الجاہلیہ، اے لوگوں غور سے سن لو، جتنا زمانہ جاہلیت کے معاملات تھے وہ سارے کے سارے میں نے اپنے قدموں تلے روند دیے. زمانہ جاہلیت میں ماں اچھی نہیں لگتی تھی، عورت اچھی نہیں لگتی تھی، لوگ تکبر کرتے تھے اور نہ جانے کتنی توہم پرستی میں پڑے ہوئے تھے، وہم میں پڑے رہتے تھے، تقدیر کے اوپر یقین نہیں تھا، اللہ کے اوپر یقین نہیں تھا، بت پرستی کرتے تھے. اور یہ تمام چیزیں نبی پاک نے فرمایا سن لو، غور سے سن لو کہ میں محمد عربی نے وہ تمام جو رسمیں تھیں جو زمانہ جاہلیت کی تھیں وہ میں نے پیر رکھ کے مسل دی ہیں. تو یاد رکھیں ہم الحمدللہ اس دین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں یقین ہے. توہم نہ رکھا کریں، وہم پرستی جو ہوتی ہے. مقصد یہ جناب بلی ہمارے آگے سے گزر گئی، پتہ نہیں کیا بن جائے گا، اینے میں نے پچھو ساد مار لیا کی بن جاوے گا، راتی جھاڑو دے دیتا ہے پتہ نہیں میں اجڑ جاواں گا، میری کھبی آنکھ پھٹک دی پہ یہ پیسہ چلا جائے گا، میرا جناب یہ خارش ہو رہی ہے پتہ نہیں کی ہو جائے گا. یہ تمام توہمات ہمارے پیارے نبی نے فرمایا یہ سب اس کو ختم کر دو، کیونکہ جو ہونا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہونا ہے. زمانہ ٹل لگا لے تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ پاک جو ہے اس سے ہم مدد مانگے، نماز پڑھیں. نماز ہم نہیں پڑھتے نا، اس لیے ہم وہم میں پڑے رہتے ہیں. جیڑا بندہ اللہ دے در تے آندا پھر انہوں کس بات دی مشکل ہے، کی مصیبت ہے، انہیں اللہ نو آکھنا جی میرا مسئلہ انہوں حل کر. تو اللہ تعالیٰ نے کسے تو پشت سے حل کرنا ہے. جب اللہ کو بار بار بولو گے، 1000 بار بولو گے، مسئلہ کیا؟ ہم نے اللہ کے پاس آنا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھی 1000 روپیہ لے لے حضرت صاحب میرا مسئلہ حل کر دے. تو حضرت صاحب کی تو جیب گرم ہوگی، انہوں کی لگے 1000 روپیہ نہ کوئی دیہڑی کی تھی نہ کمائی کی تھی، 1000 جیب مارا ٹھیک ہے ہو جاسی، کاڑک ہی لگنی نا تھوڑی جی، اللہ کاڑک تے لے جا ہو جاسی مس. تو مسئلہ اللہ نے کرنا ہے، تو اللہ کے پاس آنا نہیں ہے. 1000 دے رہے ہو، مفت میں پانی مل رہا ہے، یہاں کتنا خوبصورت وضو خانہ بنا ہوا ہے، 44 ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بہترین سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، آئیں اچھے طریقے سے وضو کریں، کسی بھی ٹائم آئیں، دن میں فرض نمازوں کے علاوہ بھی آئیں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے کہیں میرا مشکل ہے، میرا بیٹا پریشان ہے، میری بیٹی پریشان ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، اس کو نوکری نہیں لگ رہی ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی. 10-15 دفعہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ مہربانی نہیں کرے گا، میرا بندہ فقیر ہے، محتاج ہے، آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، مسئلے حل فرما دے گا. یہ ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات ہیں جو آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں. اب ان تعلیمات بتانے میں میری تیری دکان بند ہوئے تو بھائی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہم نے تو وہ بتانا ہے، پہنچانا ہے. حضور پاک نے پھر فرمایا اے لوگوں سن لو، آج کے بعد یہ بات اپنے دل پہ لکھ لو. فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں. اللہ کو صرف وہ پسند ہے جس کے دل میں تقوی و پرہیزگاری ہے. سبحان اللہ. نبی پاک نے کتنی بڑی بات فرمائی. اور یہ آخری خطبہ جو آپ کا اتنے بڑے مجمع میں تھا اس میں آپ نے فرمائی کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں. نہیں، فرمایا تقوی، پرہیزگاری اگر تم رکھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت بھی عطا کرے گا، وقار بھی عطا کرے گا، شان و شوکت بھی عطا کرے گا. اور رب تبارک و ایک بات یہ قرآن مجید میں ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ بہت بڑی بات قرآن نے فرمائی کہ یہ تقوی کا ایک قطرہ تم رب کے دربار میں پیش کرو تو رب تمہاری مشکلوں کو ہٹا کر آسانیوں کے دروازے کھول دے گا. یعنی اتنی بڑی چیز ہے. فرمایا تمہارے نسب کو نہیں دیکھے گا، تمہاری برادری کو نہیں دیکھے گا، رب تم سے تقوی دیکھنا چاہتا ہے، پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے. تمہاری نگاہ میں حیا کتنا ہے، تمہاری آنکھوں میں جو ہے نا وہ نور کتنا ہے، تمہارے ذہن کتنے پاکیزہ ہیں، تمہاری دھڑکنوں میں یاد مدینہ کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تمہاری زبان کتنا گم رہتی ہے، مخلوق خدا کے لیے کتنا تم اچھے ہو. صرف وہی چیز تمہاری اللہ
اللہ کے دربار میں قابل قبول ہے اور قابل ستائش ہے اور قابل پسند ہے. باقی جو ہے وہ تمہارا ناک کیسا ہے اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے, تمہاری آنکھ کیسے ہے, تم دیکھتے کیسے ہو, تمہارا میک اپ کیسا ہے, تمہارے کپڑوں کی تراش خراش کیسی ہے, تم کہاں سے آئے ہو, کون ہو, اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے. اللہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے اور تقوی کا لباس پہن کے آؤ گے, خدا کی قسم عرش کے سائے میں بھی بٹھائے گا اور رسول اللہ کا دیدار بھی کرائے گا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ہم چھوڑ چکے ہیں. ہماری لڑائیاں کس میں ہو رہی ہیں؟ یار عیدی دیکھ کی تھی کہ نہیں کی تھی. ہماری لڑائیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ تو وابی ہیں, میں سنی ہوں, یہ شیعہ ہے, یہ فلاں یہ فلاں ہے. پاکیزگی کہاں رہ گئی ہے؟ میری آنکھ سے کتنی عورتیں محفوظ ہیں؟ میرے دل کے جو خیالات ہیں اس میں کتنی بہنیں محفوظ ہیں؟ ہم نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں فرقوں کی, پٹیاں باندھی ہوئی ہیں ہم نے مناظروں کی, اور ہمارا جو باطن ہے وہ خالی ہے. وہ خالی ہے, حقیقت میں خالی ہے. اگر یہ خالی نہ ہو تو ہمارے وجود میں جرت ہو, ہماری فکروں میں نور ہو, ہماری زبان میں برکت ہو, خدا کی قسم ہم بولیں بعد میں رب اس کو پہلے پورا فرما دے. میرے دوستو, یہ تعلیم ہے جو ہم نے اپنی اولادوں کو دینی ہے. تقوی, پرہیزگاری, اپنی تنہائیاں پاک ہم کریں, اپنی بیٹھکوں کے اندر ہونے والی معاملات کو ہم پاک کریں. ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا تمہارا یہ مشن نہیں ہے جو تم رات 2-3 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہو. بیٹا تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو, دن میں کام کاج کرو, رات کو آرام کرو, اچھا کھانا کھاؤ, اچھا کپڑا پہنو, اچھا گھر بناؤ, اچھی گاڑی لو, لیکن ان واہیات اور فحش معاملات سے بچ جاؤ کیونکہ یہ تمہیں برباد کر دیں گے. ہماری آبادی کا ایک ہی راستہ ہے, ہماری روح اور بدن پاک ہوگا تو رب ہمیں یہاں بھی آباد رکھے گا, آخرت میں بھی آباد رکھے گا. یہ دیٹس آل سمجھ لیں, یہ لاسٹ ایک نسخہ کلیہ ہے اپنے آپ کو آباد اور شاد رکھنے کا کہ ہم پاک ہو جائیں ظاہر باطن میں. ہمارے پیارے نبی حجۃ الوداع میں فرما رہے ہیں تو رب کو وہی پسند ہے جو تم میں زیادہ پاک ہے, جس کو پاکیزگی حاصل ہے. اور ہم کیا ہیں جناب, نماز کا بول دیں تو میرے کپڑے ناپاک ہیں, ظاہری پاکی بھی نہیں ہم رکھ سکتے, وضو میں نہیں ہم رہتے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا باوضو رہنے والا جب فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں میں اٹھاتا ہے. باوضو رہنے والے کے گھر میں برکت ہوتی ہے, باوضو رہنے والا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے قرب میں بیٹھتے ہیں. اب ہم غور کر لیں ہم باوضو کتنا رہتے ہیں؟ باوضو رہتے ہی نہیں, یا کوئی بیماری ہوتی ہے یا پھر ہم جو ہے نا ویسے ہی نماز کے شوقین نہیں ہوتے, تو اس لیے وضو ٹوٹ گیا وضو بنا لو. آپ جنات سے محفوظ رہیں گے, جادو کے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے. باوضو بندہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر کالا علم بڑا مشکل اثر کرتا ہے, اثر کر جاتا ہے لیکن بہت مشکل اثر کرتا ہے باوضو رہنے والا, کیونکہ وہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں اور وہ آگے سے جب باوضو ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کرنٹ لگ گیا, ان کو دور بھاگتے ہیں باوضو اور پاک بندے سے, جس کا لباس, جس کا پاجامہ تہبند, جس کے جناب جسم وہ پیشاب سے پاک ہو, پخانے سے پاک ہو, اور اس طریقے سے جو ہے وہ دیگر غلاظتوں سے وہ جو ہے وہ پاک ہو. اب جو بندہ جس کی فکر ناپاک رہتی ہے اس کا بدن بھی ناپاک رہتا ہے. تو اس لیے پاکیزگی کی طرف آئیے, پاک رہیے, اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ زندگی میں فرق محسوس کریں گے. یہ جو باتیں آپ کے سامنے یہ خطیبانہ نہیں ہوتی, یہ پریکٹیکل لائف کو بہتر کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. جو سکون آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ یہاں ہے, جو آپ قرار کی تلاش میں ہیں وہ یہاں ہے. جتنے پاک ہوتے جاؤ گے اتنے پرسکون ہوتے چلے جاؤ گے. جتنے پاک, نظر پاک کر لو گے, نظر کے پیچھے دماغ ہے, نگاہ کے پیچھے کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ سائنسدانوں کی آپ ہسٹریاں پڑھیں, نظر ہی تو تصویر کشی کرتی ہے, یہ نظر تصویر کھینچتی ہے, دماغ اپنی میموری میں محفوظ کر لیتا ہے. اب جس کی نظر پاک ہوتی ہے اس کا دماغ گندا نہیں ہوتا, جس کا دماغ برا نہیں ہوتا اس کے اعضاء بے چین نہیں ہوتے. آنکھوں سے اس دروازے سے سب کچھ داخل ہوتا ہے, اور پھر دماغ جب آلودہ ہو جائے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. پھر دماغ کی طلب کو اعضاء پورا کرنے میں بے بس ہوتے ہیں, جب بے بس ہوتے ہیں تو پھر بے قرار ہوتے ہیں. اس لیے آنکھ کو, یہ آنکھ ایسی چیز ہے, اب آپ جب آنکھ اٹھاتے ہیں نا
ایک عمل ہے. آنکھ اٹھاتے ہیں اور آپ نے آنکھ جھکا لی جہاں آپ کو لگا کہ یار یہ بری چیز ہے, مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اب آپ نے آنکھ جھکا لی 2 منٹ کے لیے, تو وہ آنکھ جھکانا آپ کے دل میں نماز کی لذت کو پیدا کر دے گا. یہ بات چھوٹی سی ہے, لیکن نماز کی لذت کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کیونکہ آنکھ محفوظ نہیں ہے. آنکھ جب محفوظ ہوگی تو اب نماز پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا, چین ملے گا, قرار ملے گا. تو حضور فخر عالم نے جب یہ خطبہ دیا, زمانے میں یہ اصول دے دیا کہ ہمارے لیے یہ اصول نہیں ہے کہ یہ عربی ہے, یہ عجم کا رہنے والا ہے, اس کا رنگ ایسا ہے, اس کا نہیں. ہمارے لیے اصول تقوی, پرہیزگاری, اچھے اخلاق, نیکی, اور یہ چیزیں ہمارے لیے اصول ہیں. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا, اے لوگو مجھے بتائیے قیامت کے دن انتم مسئولون عنی, تم سب سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. فما انتم قائلون, مجھے بتائیے تم کیا جواب دو گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی دیکھیں, اللہ کے نبی یہ بات کر کے ہمیں بتا رہے ہیں ہر بندے کے بارے میں سوال ہونا ہے. یہ نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نا, مجھے بتائیے سب سے زیادہ بخشش کا حقدار نبی ہوتا ہے, کیونکہ اس نے تو آگے بانٹنی ہوتی, شفاعت کرتا ہے. وہ نبی اپنی رعایا سے, اپنے امتیوں سے, 1 لاکھ کے مجمع سے پوچھ رہے ہیں کہ جب انتم مسئولون انی, میرے بارے میں پوچھے گا رب, فما انتم قائلون, تو پھر تم کیا جواب دو گے. تو سب نے پتہ کیا جواب دیا, سب نے کہا آقا ہم اللہ سے کہیں گے یا رب العالمین, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے پیغام کو حق کے ساتھ پورا پہنچا دیا. یہ جب الفاظ کہے تو نبی پاک نے آگے سے پتا کیا, اللہم شہد, اللہم شہد, اللہم شہد. نبی پاک نے کہا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. اللہ اکبر. اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا. تو پتہ چلا ہر بندے سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہونا ہے. کوئی وزیر اعظم ہے تو پوچھا جائے گا, کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو اس سے پوچھا جائے گا. جو بندہ ڈی ایس پی, ڈی پی او ہے, تھانے دار ہے, ایس پی ہے, ڈی ایس پی ہے, ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, علاقے کا نمبردار ہے, مسجد کا صدر ہے, انتظامیہ ہے, خزانچی ہے, خطیب ہے, مفتی ہے, پیر ہے, جس کے ساتھ لوگ ہیں, گھر کا ہر فرد جو خاندان کا سردار ہے, جو گھر کا بڑا ہے, اس سے سوال ہوگا, بتاؤ میں نے تمہیں 5, 10, 50 ہزار لوگوں پر رہبر, رہنما بنایا, تم نے میرا حق کیسے ادا کیا. یہ نبی پاک نے بتا دیا جہاں تمہیں ذمہ داری ملے تو تمہیں وہ نبھانی ہوگی. ایسے مستیوں میں نہیں کوئی چھوٹ جائے گا کہ نہیں جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں. کائنات عالم میں جتنا بڑا عہدہ اتنا بڑا سوال. اور اللہ کے نبی نے گواہ بنایا صحابہ کو کہ بتاؤ میں نے حق اللہ کا ادا کر دیا ہے, تو سب نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے چکے, پھر اذان پڑھی گئی. اذان کے بعد حضور پاک نے 2 اقامت کے ساتھ پہلے نماز ظہر کی جماعت کرائی, اور پھر اقامت ہوئی تو نماز عصر کی جماعت کرائی. 2 نمازیں, 2 اقامت اور 1 اذان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. جب بھی جو خلیفۃ المسلمین ہو اور وہ خطبہ دے حج کا, تو وہ اسی طرح نماز پڑھائے گا جیسے نبی پاک نے نماز پڑھائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کرنے کے بعد, وہ جہاں پر آپ نے دیکھا ہوا ہے نا پہاڑ کے اوپر جو ہے جبل رحمت کے اوپر جو پتھر بنا ہوا ہے, اس کے قریب حضور پاک جا کے پھر آپ دعاؤں میں مشغول ہو گئے, اور سورج غروب ہونے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے. اور خدا کی عزت کی قسم ہے, اللہ ہمیں بار بار وہ لمحے نصیب کرے جو یہ لمحہ ہے نا, دنیا کی ساری بادشاہت ایک طرف, اور عصر سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں مانگی جانے والی دعا یہ ایک طرف, یہ اس سے بھاری ہے. اتنا سکون ہوتا ہے اس وقت.
یعنی اتنی بندے کی کیفیت بدلی ہوتی ہے کہ گویا کہ بس رب سن رہا ہے، رب ابھی بھی سن رہا ہے، لیکن اس وقت کیف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ الگ ہی کیف ہوتا ہے۔ میدان عرفات میں جب بندہ روتا ہے دھاڑے مار مار کے، اس کے بالوں میں مٹی لگی ہوتی ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی میں جناب کون ہوں کیا ہوں، بس وہ اللہ کو یہی عرض کرتا ہے یا رب گناہ معاف کر دے، خطائیں معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اور یہ بھی کیفیت ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس مجمع میں اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام بھی ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضرت الیاس علیہ السلام، دو نبی جن پر موت ابھی طاری نہیں ہوئی ہے، وہ بھی میدان عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، الگ سرور ہوتا ہے۔ پھر جب سورج غروب ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کا یہ قافلہ اب واپس مزدلفہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب یہ 1,00,000 کا مجمع تھا اور یہ حضور پاک کے پیچھے پیچھے میدان مزدلفہ میں پہنچے، وہاں نماز مغرب کی اذان پڑی گئی۔ اب اگرچہ یہ نماز جو ہے وہ قضا ہو چکی تھی وقت کے حساب سے، اب بھی یہ نماز مزدلفہ میں پڑھنا ضروری ہے۔ نبی پاک کی ادا کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے کہ نماز مغرب کا وقت نکال کے میدان مزدلفہ میں اس نماز کو پڑھو، یا رب قضا ہو جائے گی، کوئی بات نہیں ہے، میرے محبوب نے جہاں پڑھی ہے تم وہاں ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میدان عرفات سے جب حضور چلے تو نبی پاک نے اعلان کیا، اے لوگو یہ وہ میدان ہے، اس میدان میں جو بندہ حیا کے ساتھ داخل ہوا، جس نے احرام باندھا ہو، حیا کے ساتھ داخل ہو اور فحش کام سے بچ جائے، اس سے جب واپس جائے گا رب اسے اپنے سارے حقوق معاف فرما دے گا۔ پھر مزدلفہ میں جب نبی پاک علیہ السلام پہنچے، مغرب کی نماز ادا کی، پھر آپ نے عشاء کی، اسی طرح 1 اذان اور 2 اقامتوں میں 2 نمازیں پڑھی گئیں۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام ذکر و فکر اور وہاں دعاؤں میں مشغول رہے، اور رات کے وقت اللہ کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب میدان عرفات کی حاضری میں تو نے اپنے حقوق معاف کیے ہیں، تو یا میری عرض اور سفارش پر میرے امتیوں کو مزدلفہ کے بدلے حقوق العباد بھی معاف فرما دے۔ اور یہاں یوں مہربانیاں ہوتی ہیں، ہاں کچھ حقوق العباد ایسے ہوتے ہیں جن کی جو ہے نا ادائیگی واجب ہوتی ہے، جس طرح قرض ہو گیا، پیسہ لوٹا ہے وہ ہو گیا، وہ نہیں اس طرح معاف ہوتے، کسی کو ویسے پریشان کیا تھا تو وہ حقوق یہاں معاف کر دیے گئے۔ پھر نماز فجر نبی پاک نے مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز ادا کرنا، اور فجر کا ٹائم یعنی وقت گزارنا، فجر کی کچھ گھڑیاں یہ واجب ہے۔ آپ نماز ادا کر کے سورج نکلنے سے پہلے آپ مینا کی طرف چل پڑے۔ کون سا راستہ اختیار کیا؟ وادی محشر کی طرف کا راستہ۔ یہ وادی کہاں پر ہے؟ یہ جہاں مزدلفہ اور جمرات کی طرف جاتے ہوئے جو چھپر ڈلا ہوا ہے لوہے کا، یہ جہاں چھپر ختم ہوتا ہے اس کے آگے جو چھوٹا سا ایریا ہے اس کو وادی محشر کہتے ہیں، وہاں رکنے کو نبی پاک نے منع کیا ہے۔ اب وہاں سے حضور پاک سیدھے جو ہے وہ سیدھا راستہ جاتا ہے، جو اب انہوں نے شٹر لگا دیے ہیں، تو آپ کو حج کی توفیق ملے تو آپ جہاں مزدلفہ میں فجر ادا کریں وہاں کچھ دیر آرام کریں، جب سورج تھوڑا بلند ہو جائے، رش کم ہو جائے گا تو پھر آپ یعنی کنکریاں مارنے جائیں، اب رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی پاک بہرحال سورج نکلنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ جب جمرہ عقبہ یعنی پہلے 2 جمرے چھوڑ کے جو جمرہ آتا ہے وہ جمرہ عقبہ ہوتا ہے، جمرہ عقبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، آپ نے اس کو 7 کنکریاں ماری، اور اس کے بعد آپ نے تمام جو حاجی تھے ان کو اکٹھا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑے جمرے کو 2 جمرے چھوڑ کے ایک کو صرف 10 تاریخ کو ایک جمرے کو کنکریاں مارتے ہیں، 2 جمروں کو کنکریاں نہیں مارتے ہیں، پھر اگلے دن تینوں کو مارتے ہیں۔ تو ایک جمرے کو کنکری مار کے آپ نے پھر سب کو اکٹھا کیا، اور آپ نے اکٹھا کر کے فرمایا، اے لوگو ہو سکتا ہے اگلا حج میں نہ کروں، مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہو تو پوچھ لو۔ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے، ہو سکتا ہے اگلا حج میں کرنے
مکہ میں نہ آؤں، اپنے وصال کی خبر حج کے موقع پر ہی حضور پاک نے دے دی تھی، مجھ سے حج کے مسئلے پوچھ لو، بعد میں پھر تمہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر نبی پاک سے جس نے جو مسئلے پوچھے، حضور علیہ السلام سے یہ مسئلہ بھی پوچھا گیا کہ حج کیا جو ہے وہ ہر سال فرض ہے، حضور پاک خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، تیسری دفعہ پوچھا تو کہا جو میں نے کہہ دیا ہے اس پہ عمل کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، میری امت کر نہیں سکے گی، اس لیے ایک ہی دفعہ یہ حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ نبی کریم پھر حرم پہنچے، وہاں کیا معمولات کیے، اگلی کنکریاں کب کب ماری، اور پھر آپ نے طواف وداع کیسے کیا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کی خدمت میں اس موضوع کو ہم بیان کریں گے۔ میرے دوستو، الحمدللہ تعالیٰ آج 32 جمعے ہو گئے ہیں سیرت النبی پر گفتگو کرتے، ہمیں اللہ پاک اپنے محبوب کے تذکرہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔